الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله وعزرتموهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الملك بر الرؤوف الرحيم. حاضر محترم رب کائنات کا بے پناہ شکر ہے کہ آج ہم جمعۃ المبارک میں رب کائنات کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری سعادت کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع صحابہ کرام اعلیٰ مقام و مرتبہ، اور اسی کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ایک دو جمعہ محرم اور حضور علیہ السلام کی ناموس کی خاطر بیان کیا، اور آج صحابہ کرام کا ہی تذکرہ ہوگا، اور قرآن پاک سے ہم تذکرہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اس سے قبل کہ پچھلا جمعہ مبارک میں ہم نے گفتگو کی ہمارے ملک میں جو گستاخی پیغمبر علیہ السلام ہوئی، اس کی مذمت کی، اس کے بارے میں قرآن سے ہم نے پڑھا کہ حضور علیہ السلام کی شان و مقام و مرتبہ رب کائنات کی پاک بارگاہ میں کتنا بلند ہے، اور خالق کائنات اپنے محبوب کی خاطر کہاں کس حد تک احتجاج اور مذمت کرتا ہے رب کائنات نے. جو قرآن پاک میں بیان کیا اس میں سے ہم نے مختصر ذکر کیا، اور ملک پاکستان میں عشاقان رسول اور رب کائنات کے بندگی کو رب کی رضا کی خاطر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری لگوائی اور احتجاج کیا، مذمت کی جنہوں نے گستاخی بے ادبی کی تھی. تو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت کی تعظیم، ادب و احترام رب کائنات کے ہاں کتنا ہے. ایک دو آیات کریمہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم صحابہ کرام کی طرف آئیں گے. کیوں کہ پچھلا جمعہ مبارک میں ناموس رسالت پر حملہ ہوا، اور پچھلے جمعہ سے لے کر آج کے جمعہ تک ایک اور سانحہ وہ پیش آیا کہ پہلے حضور علیہ السلام کے ناموس پر حملہ تھا، اور ابھی ہفتہ مکمل نہیں ہوا تو بدبخت اور بے ایمان موجود ہے ملک پاکستان میں. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموس پر حملہ کیا، آپ کی بے ادبی اور گستاخی کی. پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہوتا تھا، اور ابھی وہ اثر ختم نہیں ہوا
تو اس ہفتے میں اس جمعے سے پہلے ہمارے علاقے سیالکوٹ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی گساری کر دی گئی. یعنی جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت و اسلام کا پرچار شروع کیا، اس وقت سے لے کر آج تک منکران پیغمبر اور منکران صحابہ اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے. وہی طرز عمل چلتا آ رہا ہے اور چلتا پتہ نہیں کہاں تک جائے گا، مگر ہماری زندگی میں محسوس ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جو پہلے فتنہ تھا آقا کریم کے ظاہری زندگی میں، وہاں بھی حضور علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے اور صحابہ کرام کو مارنا، سزا دینا اور اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی. آج بھی وہی کردار موجود ہے کہ نہیں صحابہ کرام کی بات نہ کی جائے، ہمارے مشن کے مطابق چلا جائے. اور لوگوں کا یہ خیال ہے، کوشش ہے کہ جو مقام و مرتبہ صحابہ رسول کو ملا ہے وہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کر کے، ہیل بہانے کر کے اسے کمزور کیا جائے، دبا دیا جائے. مگر ایسا نہیں تھا. کیوں کہ انہوں نے رضائے خداوندی اور محبت مصطفیٰ محبوب خدا کے لیے کیا تھا، اپنی دکانداری، اپنی جائیداد، اپنی جگیر کے لیے کیا. قیامت تک کے لیے صحابہ کرام زندہ و جاوید رہے، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک زندہ و جاوید رہے، فرق نہیں آئے گا. اب آئے حضور علیہ السلام کی تعظیم و ادب و احترام کی طرف. رب کائنات نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، رب کائنات نے فرمایا اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ قرآن پاک ہے. وقال اللہ انی معکم، یعنی یہ جو الفاظ ہیں قرآن پاک میں، اس میں رب کائنات نے اشارت بھی، ذات بھی، ہر شے، یعنی کہ کوئی انکار نہ کر سکے ایسا اندازہ بنایا. لفظ اللہ بھی استعمال کیا، ضمیر بھی استعمال کی، انی میں، اپنا بھی، اور لفظ اپنے نام کا لفظ بھی استعمال کر دیا. وقال اللہ انی، رب کائنات نے فرمایا کہ میں معکم، آگے جمع کا صیغہ استعمال کیا، تمہارے ساتھ، جمع مخاطب ہے تمہارے ساتھ. رب کائنات نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. عرض کی مولا کس کے ساتھ؟ ہم تو اتنے ہیں، زیادہ ہیں اور گروہ در گروہ بھی ہیں. رب کائنات مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں. اے ہمارے پروردگار تو کن کے ساتھ ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں جن کی خصلتیں، جن کے اخلاق، جن کی عادتیں، جن کا کردار، جن کے اعمال یہ ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ جو نماز ضرور قائم کرتے ہیں، نماز ضرور پڑھتے ہیں، زور دیا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ وہ ان کے ساتھ ہوں میں وہ جو ضرور نماز پڑھتے ہیں. حاضرین محترم سامعین کرام، قابل غور ہے کہ رب کائنات نے یہاں تک اتفاق نہیں کیا کہ میں ساتھ ہوں، ساتھ میں سارے آ جاتے تھے، مگر ان کے کردار، اخلاق اور عادات بھی بتائی کہ ان کے ساتھ ہوں جو ضرور نماز پڑھتے تھے. وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ضرور اور ضرور زکوٰۃ دیتے ہیں، انکار زکوٰۃ نہیں کرتے. حاضرین محترم ذرا تھوڑا سا یہاں رکیں گے
اب ہم اپنے معاشرے میں تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا معاشرے میں گھمائے ذہن کو، انکار زکوٰۃ موجود ہیں، نماز کے بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ جائز ہی نہیں، فرض ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، زکوٰۃ کا بھی انکار کرنے والے موجود ہیں، نماز کا انکار کرنے والے موجود ہیں، جمعہ نماز فرض ہے وہ انکار کر رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو صحابہ پر موت تھے۔ رب نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کا انکاری ہے، نماز سے کفر رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا انکاری ہے، جان لو اے رب کو ماننے والوں، رب ان کے ساتھ نہیں ہے، رب ان کے ساتھ نہیں ہے، جو منکر زکوٰۃ ہے منکر نماز ہے۔ آگے فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں جو میرے رسولوں کا، جنہوں کو میں نے اپنا پیغمبر رسول نبی بنا کے بھیجا، وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اب یہ جو رب کائنات نے خصلت بتائی، کردار بتایا، اور وہ جو اخلاق کے حسنہ میں سے ایک اخلاق بتایا، اور ایمان کا اہم جز ہے یہ، رب کائنات کو یہ عمل، یہ کردار، یہ اخلاق بہت پسند ہے، اور اسی لیے تو زور دیا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، وہ جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ پھر آگے جو اہم چیز ہے، اس میں دو طبقوں کا ذکر ہے، اور ہمیں بتا دیا اس قرآن پاک میں جو ساری کائنات پڑھتی ہے، اس کائنات میں جتنے بھی مسالک ہیں، فرقے ہیں، گروہ ہیں، سارے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ میں نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، رسولوں کو ماننے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر زور دیا کہ جو میرے محبوب، میرے رسولوں کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب ہمیں سمجھ آئی، پھر دوبارہ غور کریں، ایک ایسا طبقہ ہے کہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ نماز کا، اور ان کے اندر رسولوں کی بھی مخالفت ہے، انکاری موجود ہے، اور لطف انکار موجود ہے رسولوں کا بھی، اور ایک ایسا گروہ ہے کہ وہ جو ادب اور احترام نہیں کرتے، وہ بھی موجود ہے۔ غور کریں، نظر آ جائیں گے کہ جو رسولوں کا ادب احترام نہیں کرتے، وہ اپنے زبان بدبختی سے، زبان لائن سے کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسے بھی موجود ہے۔ قرآن پاک نے کہا نہ میں نماز کا انکار کرنے والوں، نہ زکوٰۃ نہ دینے والوں، نہ رسولوں کا ادب کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن پاک کا رب کائنات کا فیصلہ ہے کہ میں نہیں ان کے ساتھ، میں نہیں ان کا رب، میں نہیں ان کا مددگار، میں نہیں ان کا خالق، میں خالق ہوں مگر میں ان کا مددگار نہیں ہوں، وہ میرے بندے نہیں ہیں، وہ کسی اور کی طرف چلے گئے۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو ازل سے، جس دن سے اسلام نے پروان چڑھنا شروع کیا، اس دن سے جس شخص نے حضور علیہ السلام کا پلہ پکڑا ہے، وہ مرتے دم تک نماز بھی ادا کرتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، رسولوں کا ادب بھی کرتے رہے، ایمان بھی رکھتے تھے، آخری دم تک انہوں نے نہ کسی نماز کا انکار کیا، نہ زکوٰۃ کا انکار کیا، نہ ہی رسولوں کی بے ادبی کی، نہ ہی اخلاق سے گرے ہوئے اعمال کیے۔ ان کے ساتھ رب ہے، وہ کون ہے؟
سب سے پہلے وہ کون ہے؟ ہم سے پہلے جو گزرے ہیں وہ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں۔ رب ان کے ساتھ ہے جن کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، کسی ایک چیز کی بھی کمی نہیں ہے صحابہ کرام۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ ان کو میں ضرور جنت دوں گا، باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی۔ حاضرین کرام، سامعین کرام، تعظیم مصطفیٰ کس نے کی ہے؟ نماز کس نے پڑھی ہے؟ زکات کس نے دی ہے؟ رسولوں کا ادب احترام کس نے کیا ہے؟ ہم اپنے گردان میں تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم میں کمزوری ہے، مگر غور اور پڑھنے سے، حدیث اور قرآن کو پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمزوری نہیں نظر آئے گی۔ وہ رب اور رب کے محبوب کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا آیات کریمہ جس میں تورات، انجیل، غیب کی خبریں، بلائی کا حکم اور برائی سے منع، ستھری چیزوں، حلال حرام کی تمیز، گلے میں گھنٹے، ایمان کی بات کرنے کے بعد پھر رب کائنات نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، حضور علیہ السلام کا ادب و احترام کرنے سے جنت ملے گی۔ پیچھے رب کائنات نے نشانیاں بتائی تھی کہ جن کے ساتھ میں ہوں۔ اب مضمون کو خالق کائنات نے بدل دیا، فرمایا کہ پس وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے۔ اب رب کائنات نے یہاں اپنی ذات کو نکال لیا۔ پیچھے تھا کہ جو رسولوں پر اور پہلے اپنا ذکر کیا، اب رب کائنات نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، یہ ضمیر لگا کے کہ اس پر جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائیں گے اس پر سے مراد کیا ہے؟ بِهِ، کہ جو میں نے اپنا پیغمبر تمہیں عطا کیا ہے، محبوب خدا کی بات ہو رہی ہے کہ میرے پیغمبر پر جو ایمان لائیں گے۔ آگے فرمایا وَعَزَّرُوهُ، یہاں سب سے پہلے ادب احترام کا ذکر کیا کہ اے میرے ماننے والوں اور ایمان لانے والوں میرے محبوب پر اب ایمان لے آئے ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وَعَزَّرُوهُ، میرے محبوب کا ادب احترام کرنا، میرے محبوب کا ادب اور احترام کرنا۔ اے مولا، اے مالک کائنات، ہم ایمان بھی لے آئے اور مرتے دم تک ادب و احترام کریں گے تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ رب کائنات نے فرمایا اولئک هم المفلحون، پیچھے تھا کہ جنت ملے گی، باغ ملے گی جن کے نیچے نہریں ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ادب احترام کیا، تعظیم کی، تو رب کائنات نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا وہی کامیاب ہے۔ پیچھے تھا کہ میں ساتھ ہوں، اب فرمایا کہ جو میرے محبوب پر ایمان لائے اور ادب احترام کرے تو وہ کامیاب ہے، وہ مراد ہے، مراد وہ ہے، وہ دنیا میں بھی مراد ہے، کامیاب ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب کامیابی اور جنت اسی کا مقدر بنے گا جس کے اندر، جس کے عمل میں، جس کی سوچ میں، جس کے دل میں، جس کے ایمان میں حضور علیہ السلام کا ایمان ہوگا، اور وہ ایمان جس کے اندر ادب احترام، نرمی ہوگی، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یعنی جنت اور کامیابی کا دار و مدار آقا کریم کی ذات ببرکات ہے۔
اگر اس میں فرق آ گیا نہ جنت ہے نہ کامیابی ہے، نہ دنیا کی کامیابی ہے نہ آخرت کی کامیابی ہے۔ حاضرین محترم، یہ جو بے ادبی گستاخیوں کا معاملہ ہے یہ ان کے نصیب ہیں، ان کو مبارک ہے، ہاں ہماری طرف سے ان کا لعنت ہے جو حضور علیہ السلام کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، جو صحابہ کرام پر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو غرق کرے پر لعنت کرے۔ کہ قرآن پاک نے تو ان کا شان اور تذکرہ کیا، شان بیان کیا، تو لوگ بے ایمانی پر اتر آئے ہیں، رب کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رب کائنات کے بندے ہیں، مگر رب کو ماننا، رب کی نہ ماننا یہ والا وسیلہ اختیار کیا ہوا ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ادب احترام کرو، اور جن کے ساتھ میں ہوں ان کی خصلتیں بتائیں۔ اب بدبختوں بے ایمانوں ذرا اپنے کردار کی طرف دیکھو تو صحیح، کیا تمہارے اندر ہے کوئی شے ایسی کہ جو صحابہ کرام سے اونچی ہو، جن کے بارے میں تم زبان درازی کرتے ہو؟ رب کائنات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وَتُعَزِّرُوهُ پہلے بیان ہے کہ مجھ پر اور میرے محبوب پر ایمان لاؤ، دو کی بات۔ رب کائنات نے اپنی بات کی اور حضور علیہ السلام کی بات کی کہ ایمان لاؤ۔ جو ہی ایمان کا معاملہ ختم ہوا تو اگلا حکم یہ ہے رب کائنات کا جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں ہو کا مطلب کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ادب اور احترام تعظیم کرو میرے محبوب کی۔ اب اپنی ذات کو رب کائنات نے جدا کر لیا، ایمان رب کائنات نے فرمایا کہ مجھ پر کرو، مگر بے ادبی گستاخی اگر میرے محبوب کی تعظیم اور احترام نہ کیا تو تم سیدھے کافر ہو گئی، موت میں لائن ہو گئی۔ اپنی تعظیم ادب احترام شامل نہ کیا، فقط حضور علیہ السلام کا ذکر کیا، وَتُعَزِّرُوهُ کہ اتنی بابرکت ذات ہے رب کائنات کی پاک بارگاہ میں آقا کریم کی کہ اللہ تعالیٰ نے واحد صیغہ استعمال کیا کہ تعظیم ادب اور احترام میرے محبوب کا لازم ہے تم پر کرنا۔ یہ قرآن پاک ہے، یہاں نہیں بات ختم کی۔ پھر آگے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ اور لفظ بدل دیا۔ ہماری اردو میں تعظیم اور تقریر میں فرق نہیں، ہم سمجھتے اتنا کہ کتنا کا فرق ہے، مگر عربی کا جو الفاظ ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اس میں بہت فرق ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ ان کا فرق کیا ہے۔ رب کائنات کی پاک بارگاہ میں آقا کریم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کتنی عزیز ذات ہے رب کائنات اور اپنے محبوب کی، وہ بیان ہوئی ہے یہاں۔ اب بے ادبی گستاخی کا سوچنا کفر ہے کہ وہ محبوب وہ رسول اتنا عظیم و اعلیٰ و عرفہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں جا بجا جگہ جگہ یہ فرما دیا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، دعویٰ کرنے والوں، مجھے رب کہنے والوں، میرے محبوب کا ادب احترام تو ضرور کرنا، بے ادبی گستاخی نہ کرنا، باوجود رب کائنات کے بار بار منع کرنے کے۔ اب جو بے ادبی گستاخی کرے گا سوچ لے سمجھ لے کہ رب کائنات کی پاک بارگاہ مستعد کیا حاصل ہوگا۔ تو جو رب بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کا ادب کرو، تعظیم کرو، احترام کرو، آگے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنا، اس بدبخت لائن شیطان کا آخرت میں کیا ہوگا یہ ذہن سے غراب ہے، سوچ نہیں سکتے اس کا حشر کیا ہوگا۔ اب آخری آیت کریمہ، حاضرین محترم سامعین کرام، یہ بھی قرآن پاک ہے۔ رب کائنات نے فرمایا
وقت تھوڑا ہے جلدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول ہیں اللہ کے، یہ آیت کریمہ والذین معہ، اور جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون، لمبی آیت کریمہ مختصر ترجمہ مختصر سمجھنے کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات رسول ہے میرا پیغمبر ہے، اور جو میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں صحابہ ہیں ان کا ذکر ہے آگے۔ حضور علیہ السلام کی بات کی، اتنا بتایا کہ میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، یہاں اتنی بات کر کے رب کائنات نے پھر آگے سارا تذکرہ کیا صحابہ کرام کا۔ کیا کیا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ آپس میں نرم ہے، دشمن کی خاطر سخت ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، یہ سارا کچھ جو کرتے ہیں فضلا من اللہ ورضوانا، رب کائنات وہ مالک، ذرا غور کریں کون فرما رہا ہے؟ آقا کریم کی ذات نہیں فرما رہی، حدیث نہیں ہے، قرآن ہے، ائمہ کرام نہیں ہے، اہل بیت نہیں ہے، صحابہ کرام نہیں ہے، ہمارے علماء کرام نہیں فرما رہے۔ اے حاضرین ناظرین سننے والوں غور رکھ کرو، ساری باتوں پر غور کرتے ہوئے جو دنیاوی ہوتی ہیں۔ اب جو عقیدے کی بات ہے، رب کائنات کی محبت اور احترام کی بات ہے، رب کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم دھیان نہیں دیتے۔ غور کریں، ذرا غور کرنا، کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات، جس پر کسی مسلک کو اعتراض نہیں۔ سنی شیعہ وابی دیوبندی 72 کے 72 مسلک فرقے سب رب کو رب مانتے ہیں۔ وہ لگ بات ہے کہ رب کی نہیں مانتے، رب کو مانتے ہیں، یہ بات ہے رب کو مانتے ہیں، وہ رب جس کو سارے مانتے ہیں وہ فرما رہا ہے فضلا من اللہ ورضوانا۔ کن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میرے محمد، میرے مصطفیٰ، میرے پیغمبر کے، میرے محبوب کے جو صحابی ہیں، ساتھی ہیں، ان کے بارے میں کن کی بات ہو رہی ہے؟ غور کرنا، ٹھہر جائیں یہاں، یہ بات کس کی، کون کر رہا ہے؟ یہ اہمیت کا حامل جملہ ہے، یہ قرآن کا حصہ بڑا اہمیت کے لائق ہے۔ یہ جو بدبخت آج بھونکتے ہیں صحابہ کرام پر، غور کر لیں، سن لیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کے ساتھ نہ اسلام کے ساتھ، جو صحابہ کرام کی غلطی گستاخی کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ رب کائنات نے فرمایا کہ فضلا من اللہ ورضوانا، میرے محبوب کے ساتھی صحابی رسول ان کی بات ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہو کہ کن کی بات ہے؟ کیوں اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم بھول جاتے ہیں، دھیان نہیں کرتے۔ معاشرے میں اتنا کچھ ہو رہا ہے ساتھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ رب کا کلام ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ہے، وہ خالق اور مالک ہے سارے جہانوں کا، وہ فرما رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، وہ میرے پیغمبر، میرے محبوب کے ساتھی صحابی رسول، صحابی رسول، صحابی رسول، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات، ان صحابی سارے کے سارے ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ رب فرما رہا ہے کہ یہ سارے جو کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، میری رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تو ہر شے، ہر عمل رب کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ اے لعین شیطان مردود، تو اور تیری جمن والے پہ لعنت ہے کہ رب کا رہا کو میری ذات کی خاطر، میری رضا کی خاطر عمل کرتے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ
میری رضا کی خاطر عمل کرتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں ذرا سی بھی کمزور بات کر رہے ہیں؟ جہاد کا قرآن ہے فضلا من اللہ، رب کا کلام ہے، رب فرما رہا ہے، رب کائنات فرما رہا ہے. پھر آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما. پھر رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جو سارے عمل کرنے والے میرے محبوب کے ساتھی وہ میری رضا کی خاطر عمل کرتے ہیں، سارے اعمال ان کے میری رضا کی خاطر ہیں، تو میں رب ہو کر اپنے محبوب کے صحابہ ساتھیوں کے ساتھ وعد اللہ وعدہ کرتا ہے. اللہ وعدہ کرتا ہے، رب فرما رہا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں. آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، لہم منہم مغفرۃ واجر عظیما، میں نے سب کی بخشش کر دی اور اجر عظیم ہے ان کے لیے بخشش و مغفرت اور اجر عظیم ہے. حاضرین محترم سامعین کرام، رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر قرآن کی طرف آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں سے کوئی آواز بے ادبی گستاخی کی آئی ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے وہ فی الفور سمجھ آ جائے گی کہ یہ چاہتے کیا ہیں وقت. اگر اس طرح سے کوئی آواز آئے گی قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، قرآن کی تعلیم ہوگی، قرآن کی مقصد ہوگی، تو ادھر سے آواز آنے والی کو بھی پتہ چل جائے گا اس آواز کے پیچھے کون بدبخت ہے، کیا اس کا ارادہ ہے، کیا نیت ہے، وہ سمجھ آ جائے گا. اگر سامنے سے کوئی حملہ کرے گا تو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ لائن شیطان چاہتا کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، وہ بھی سمجھ آ جائے گا. اگر ایسا نہ کیا، قرآن کو نہ تھاما، نہ سمجھا، تو پھر آوازیں آتی رہیں گی، ہمارے اعمال ضائع ہوتے رہیں گے کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے. اب اتنی سی بات کہنا کہ کربلا میں 1200 1300 1400 مربع میل والے کہاں کتنے سن، کسی کو سمجھ نہیں آئی اس نے کہا کیا ہے. کیوں سمجھ آئے کہ ہم نے آنا 2-3 منٹ پہلے آیا تو خطبہ ختم ہو جائے گا. مسجد میں 4 یا 5 بچے قرآن پڑھتے ہیں، 10 یا 12 پڑھ لیں گے، حفظ کی طرف یا کتابوں کی طرف ہر میں دین پڑھیں گے، بقایا سارے ہی آزاد ہیں. تو سمجھ کیسے آئے گی کہ بے ادبی گستاخی کی کیسے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، اس بات کے کہاں سے نکلی ہے، کہاں تک پہنچانی، یہ کیسے سمجھ آئے گی. ہم نہیں سمجھا سکتے. کیوں کہ اب وقت ہو چکا ہے. اب جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں میرے سمیت، اب جماعت کا ٹائم ہو چکا، ہم آگے چلیں گے، ٹائم کو آگے نکال گے. کس کو بھی سمجھائیں گے کہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک صحابہ کرام کی بے ادبی گستاخی کی گئی، کس مقام پر ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اس کا مطلب کیا ہے، قرآن کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، آقا کریم کا جو ہمارا ایمان ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے. کیسے سمجھائیں گے اتنے سے وقت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرف سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.